صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور میرے محسن و کرم فرما حضرت علامہ مولانا غلام یزدانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور میرے محسن و کرم فرما حضرت حافظ و قاری شہنواز صاحب قبلہ دامت ظلہ العلی اور میرے محسن و کرم فرما حضرت علامہ عبدالکلام صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ناظم اجلاس میرے بڑے بھائی صاحب قبلہ مولانا ہارون صاحب قبلہ عزت معاب سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ومن اتبعهم اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى وقال تعالی ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا عن عائشة قال ذكر علي عبادة أو كما قال صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگائیں اور اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے سروے کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا جن کی شان انا اعطیناک الکوثر نگاہیں اڑ جاتی ہیں تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے. کرۂ ارض پہ کھڑے ہو کر انگلی سے اشارہ فرما دیں تو ڈوبا ہوا سورج اپنی منزل سے پلٹ آتا ہے. راہوں سے گزر جاتے ہیں تو عطر برستا ہے. کسی کو چھو دیتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے. رنگ سنگریزوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو جان پڑ جاتی ہے. اور کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈال دیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے چشمے شیری. آئیے اسی نبی کی طرف لو لگائیں کہ غمزدوں کو رضا. میرے امام نے ہمیں بتایا کہ جب ہم غمزدہ ہوں، جب ہم پریشان ہوں، جب ہم پریشانی یا مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تو میرے امام نے بتایا ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا ماؤ ملجا مدینے کے آقا مصطفیٰ جان رحمت ہیں. ہمارے امام نے ہمیں بتا دیا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کی ہے. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کی ہے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ. سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. آئیے اسی نبی کی طرف لو لگائیں جو ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم اور آپ اپنے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ واضح انداز میں دیکھتے ہیں. بلکہ یہ تو میرے آقا کی بات ہے. آئیے آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی بات کریں. میرے سرکار سیدنا سرکار عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں
کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ بے شک میرے پیارے، ایک بات ذہن میں رکھیں، شروع ہی میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کرسی نیچے بیٹھے ہیں، ہماری ماں بہنیں وہاں پہ جو ہے آپ جگہیں بیٹھی ہیں۔ میری اگر یہ آواز سن رہی ہو، میں محبت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، یہ جن حضرات نے جلسہ کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ کیا ہے۔ آپ تھوڑا آگے آ جاتے ساؤنڈ کے پاس اور آگ کو چھوڑ دیتے۔ روزانہ آپ کو آگ تاپنا ہے، روزانہ اپنے ہاتھ سیکنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ باتیں روزانہ آپ کو سننے میں نہ آئے، آپ کو سننے میں نہ ملے۔ میری ماں بہنوں، اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے، اگر آپ کا بھی دل رسول اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے اور آپ بھی یہ کہتی ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اگر آپ بھی سرکار کے ماننے والے ہیں، آپ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھتی ہیں، تو تھوڑا آگے آ جائیں، آگ کو چھوڑ دیں اور پھر رسول اللہ کی خدمت کی بات لیں، رسول اللہ کی باتیں سماعت کریں، رسول اللہ کے غلام حضرت مولائے کائنات کی باتیں سنیں، اللہ کے رسول کی شریعت کی باتیں سنیں اور اس امید پر سنیں، یہ آرزو لے کر سنیں، یہ تمنا لے کر سنیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو بھی بتائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں گے۔ آئیے میرے پیارے، ہم سب مدینہ چلتے ہیں، ہم سب رسول اللہ کے گنبد خضرا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہونے کا تصور کرتے ہیں، اور آئیے بلند آواز سے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے مبارکباد کے قابل ہیں آپ نے اس سردی کے موسم میں اتنا بڑا کام کیا ہے، اور پیارے یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا ہے، بلکہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ جس کو رسول اللہ توفیق دیتے ہیں، جس کو اللہ کے طرف سے اشارہ ہوتا ہے، جس کو رسول اللہ کے طرف سے اجازت ہوتی ہے، وہ جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے اہل بیت کی محفل سجا کے بیٹھتا ہے، اور جب رسول اللہ اجازت دیتے ہیں پھر جا کے کوئی رسول اللہ کی محفل میں آ سکتا ہے۔ ہماری کیا اوقات تھی، مولانا غلام یزدانی صاحب اللہ کی کیا اوقات تھی، قاری شہنواز صاحب اللہ کی کیا اوقات تھی، مولانا ابوالکلام صاحب کی کیا اوقات تھی، حافظ بڑے بھائی آپ زہیر صاحب اللہ کی کیا اوقات تھی، ہمارے رفیق بھائی مچھریا سے آئے ان کی کیا اوقات تھی، آپ صاحب سب کے کیا اوقات تھی کہ رات کی اس تاریکی میں سردی کے عالم میں بیٹھ کر کسی کی باتیں کرتے، بیٹھ کر کسی کی باتیں سنتے، اور کیوں آؤ میرے کیوں سنتے؟ آج کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بیٹی ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ایک عزیز کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن پیارے اتنی رات کی سخت سردی میں اتنی رات گزرے ہوئے اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا ایمان کہتا ہے محبت رسول کے طفیل بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت کا جو چراغ ہم اور آپ کے سینے میں روشن ہے، یہی چراغ ہمیں رسول اللہ کی باتیں سننے کے لیے مجبور کر رہا ہے، یہی رسول اللہ کی محبت ہم سب کو رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محفل میں آنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اے پیارے محترم، تب جا کر کے جب رسول اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کسی کے لیے، تب جا کر کے کوئی رسول اللہ کی میلاد کی محفل میں آتا ہے، ورنہ کوئی آ نہیں سکتا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ اور میں تو مبارکباد دینے لگا ہوں، اور یہ ہمارے قاری صاحب قبلہ ہے، محمد صاحب قبلہ ہے، بہت جلد اللہ کا کرم ہونے والا ہے اور یہ مدینہ منورہ کے مسافر بننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت جلد اشارہ ہونے والا ہے، اور یہ سنہری جالی کے قریب کھڑے ہو کر کے میرے آقا کو سلام کرنے کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ سب لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ انہی کے ساتھ آپ کو بھی مدینہ منورہ پہنچا دے، ان کے ساتھ جائیں گے
تو یہ 4 چاند لگ جائیں گے آپ کے سفر میں. اس لیے کہ علماء جب جاتے ہیں کسی سفر میں رہتے ہیں. اس لیے کہ پیارے میں آپ کو ایک محبت کے ساتھ بات بتانے لگوں. اگر آپ جہاں سے جائیں ممبئی کا سفر کریں یا چنئی کا سفر کریں یا کبھی آپ گھومنے جاتے ہیں کبھی کہاں تو آپ جب سفر کرتے ہیں تو پھر سفر کرنے میں آپ جب مستی میں ہوتے ہیں تو کوئی کون سا ایک بات گنگنا رہا ہے, کوئی کون سا گانا گنگنا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. لیکن پیارے وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگ مستی میں کیوں ہے, لوگ گانے میں کیوں ملوث ہے, لوگ عیاشی میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے ان کے سفر میں کوئی عالم دین موجود نہیں ہے, کوئی حافظ قرآن موجود نہیں ہے. ہاں وجہ پر میں ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بیان کرنے لگا ہوں. پیارے اگرچہ آپ ممبئی کا سفر کر رہے تھے, اگرچہ آپ کشمیر کا سفر کر رہے تھے, اگرچہ آپ کہیں کا سفر کر رہے تھے, لیکن آپ کے سفر کے ساتھ اگر کوئی عالم ہوتا, کوئی حافظ قرآن ہوتا تو آپ کی زبان پہ گانے کے ترانے نہیں ہوتے, بلکہ آپ کی زبان پر مصطفیٰ کی نعتیں ہوا کرتی, رسول اللہ کا ذکر ہوتا, اللہ کے نبی کی نعت ہوتی آپ کی زبان پر. اور پیارے یہ تو مشاہدے کی بات ہے. آپ رفیق بھائی سے پوچھیں یا آپ دیگر لوگ جب قاری صاحب قبلہ کے ساتھ سفر کرتے ہوں گے, مولانا صاحب قبلہ کے ساتھ سفر کرتے ہوں گے, ہمارے بھائی کے ساتھ جب لوگ سفر کرتے ہوں گے تو لوگ یہ مشاہدے میں دیکھتے ہوں گے, ہاں ابھی تک کہ ہم نے سفر کیا تھا تو ہمارے سفر میں اور بڑے بڑے پیسے دار تو تھے لیکن دیندار نہیں تھا, تو رسول اللہ کی نعتیں سننا میسر نہیں ہوئی تھی. لیکن آج کے سفر میں ایک عالم آ گیا ہے, ایک حافظ قرآن آ گیا ہے, اگرچہ بظاہر مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے لیکن سینے میں تو رسول اللہ کا عشق ہے. کے رسول اللہ کی نعتیں سننا نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, شان علماء کرام, عظمت علماء کرام, حضرت علامہ فیض صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. نعرے محترم حق ہے تو ہر کام میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے ہو وہ جاننے والوں سے پوچھو. بے شک بے شک. آیت کریمہ کے تحت آپ کو ایک ضابطہ ملتا ہے کہ آئیڈیل کس کو بنانا ہے, اپنا رہنما کس کو بنانا ہے. سفر کا رہنما کون ہے, کاروبار کے معاملے میں رہنما کون ہو, گھر بار میں رہنمائی کرنے والا کون ہو. یہی وجہ ہے کہ کل تک کے ہمارا تجارت میں نام تھا, ہم سب سے آگے تجارت کی منڈی میں ہمارا سر فہرست نام تھا. آج ہم سب سے پیچھے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ نہ تجارت میں ہم ہیں آگے, نہ ہم کاروبار میں آگے ہیں, نہ مال و دولت میں ہم آگے ہیں. وجہ کیا ہے پیارے؟ اللہ نے جو اصول بتایا تھا کہ جو ہے تمہیں جو نام پتا ہو تو جو تم نہ جانتے ہو وہ جاننے والوں سے پوچھو. یعنی ہر معاملے میں علماء کی رہنمائی حاصل کرو. تجارت کے معاملے میں ہو تو علماء سے پوچھو, گھر بار کا مسئلہ ہو تو علماء سے دریافت کرو, سفر کا مسئلہ ہو علماء سے دریافت کرو. ورنہ جاہلوں سے پوچھو گے تو آپ کو جاہل کیا بتائیں گے؟ ہاں نماز ہے جو سفر آپ کر رہے ہو جس طرح چاہو نماز پڑھ لو ہو جائے گی. لیکن پیارے جب ان عالموں کی سے پوچھو گے تو یہ کہیں گے ہاں اگر شرعی سفر آپ کو کرنا ہو 92 کلومیٹر یا بلکہ 4 کی جگہ 2 پڑھنی پڑے گی آپ کو. یہ کون بتائے گا؟ یہ علماء آپ کو بتائیں گے, یہ علماء آپ کو بتائیں گے. تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بھائی ہمارے سر کے تاج دونوں حضرات ہیں, یہ بہت جلد مدینہ منورہ کا سفر کریں گے. آمین. ان کا کرم ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز نام بھی آ سکتا ہے. اللہ دعا کریں آپ حضرات کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے لا, کیا بات ہے, جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے لا. کوتڑا کے سبحان اللہ, سبحان اللہ. حدیث پاک میں آیا, علماء فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی محبت میں
اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا. کیا بات ہے. مٹھاس لو رسول اللہ کا عشق دیکھو. میرے آقا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، جو رسول اللہ کی محبت میں جو ہے محمد نام رکھے گا، کل قیامت کے دن وہ اس کے باپ کا حشر رسول اللہ کے ساتھ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. پیارے دیکھو کتنی پیاری بات ہے محمد نام رکھنا. سبحان. بے شک بے شک. اور یہاں تک کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جس کے یہاں لڑکا نہ پیدا ہو، لڑکی ہی پیدا ہو، جب اس کے بیوی کو حمل قرار پائے تو بیوی اور شوہر دونوں جو ہے تنہائی میں نیت کر لیں کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا تو محمد نام رکھیں گے. بزرگوں نے فرمایا آزمودہ عمل ہے. میرے ساتھ خود یہ معاملہ جو ہے پیش آیا ہے. میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جس کے ماں باپ حمل ٹھہرنے کے بعد یہ جو ہے نیت کر لیتے ہیں جو مرد و عورت، تو اللہ تعالیٰ نام محمد کی برکت سے لڑکا ہی پیدا حق ہے. یار محترم اب بتاؤ ہم اور آپ نام کا تھا للو نام جی. اب بتائیے للو کہنا یہ نام نہ آپ کہیں کا لکھ سکتے ہو. نام رکھتے رسول اللہ کا نام محمد تو آپ بھی جنتی ہو جاتے ایمان کے ساتھ. اگر آپ نام رکھتے اور آپ کا بچہ بھی ایمان والا ہوتا تو وہ بھی جنتی ہو جاتا. سبحان اللہ. جانے محترم تو نام ایسا رکھو جس کی برکتیں آپ کو بھی میسر ہو، آپ کے بیٹوں کو بھی میسر ہو، آپ کی اولاد کو بھی میسر ہو اس کی برکت. لیکن ہم جو ہے رسول اللہ کی تعلیمات سے آؤ سنو. جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کی لا، جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کی لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سوار لیں. ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کلا، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کلا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. محروم کر دیا جنہیں، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے. عثمان کے سے وہ زاویہ عشق و وفا کی لا. اے میرے پیارے محترم، ہم اور آپ مولائے کائنات مولود کعبہ سید السادات داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کے موقع پر یہ ہی بڑے احتشام کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا ہے. اے میرے پیارے محترم، سادات کی عظمت کیا ہے؟ یہ سید السادات حضرت مولائے کائنات ہیں، یعنی سیدوں کی نسل جو ہے مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدوں کے سردار ہیں. اللہ اللہ میرے پیارے سید السادات مولائے کائنات یا سیدوں کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو زمانے میں لے کر چلوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا کی ولادت ہو رہی ہے، میرے آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں صبح صادق کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے ولادت میرے آقا کی ہو رہی ہے. میرے آقا دنیا میں آ رہے ہیں، صبح صادق کا وقت ہے. علماء فرماتے ہیں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، چاروں طرف روشنی پھیل گئی ہے، ہر طرف ظلم و ستم کا بازار جو گرم تھا وہ ظلم و ستم کا عبور ہو گیا ہے، ہر طرف نورانیت پھیل گئی ہے، ہر طرف اجالا پھیل گیا ہے. اللہ اللہ. علماء فرماتے ہیں میرے آقا دنیا میں آئے ہیں، آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے ہیں. علماء فرماتے ہیں ابھی میرے آقا دنیا میں آئے ہیں، سر سجدے میں رکھا ہے اور زبان پر ایک ہی کلمہ
ترجمہ ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اے میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، میرے آقا کی جو ہے زندگی بڑھ رہی ہے، میرے آقا جو ہے جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تبلیغ دین کر رہے ہیں، صبح ہو جاتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگ آپ کو ستاتے ہیں، آپ پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، اللہ اللہ لیکن میرے پیارے اللہ اللہ جوانی کے عالم میں ایک دن میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی آئے ہیں، عرض کیا آقا اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے، آقا اللہ آپ کو سلام جو ہے پیش کر رہا ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی آئے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے آقا اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کے پاس جانا اور میرے محبوب کو ایک پیغام سنا دینا، ایک قانون بتا دینا، ایک ضابطہ بتا دینا۔ اللہ اللہ میرے پیارے غور تو کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہم کتنی سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ غور کرو میرے پیارے اگر آپ نے سرکار سے محبت نہیں کی تو آپ کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، یہاں تک کہ آقا نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، خبردار محمد عربی کی محبت کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایمان نام ہے سرکار سے محبت کرنا، ایمان نام ہے سرکار سے عشق کرنے کا، ایمان نام ہے رسول اللہ سے پیار کرنے کا۔